مدینہ آنے والا ہے اور تڑپنے کا قرینہ دو مجھے دو چاک سینہ دو یا رسول اللہ تڑپنے کا قرینہ دو مجھے دو چاک سینہ دو پے شبیر اور شبر مدینہ آنے والا شبیر و شبر ہم مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں سرکار آنا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں بسانا میں اگر ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ میں اگر ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم آج جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے مولا
سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہدائے کربلا، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام ازواج مطہرات امہات المومنین اور تمام اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اہل بقیع اور اہل معالی، اہل بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں اصحاب بدر نے وہ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر قربان کرنے کا عہد کیا، میرے مولا فرشتوں کی فوج کے ذریعے تو نے ان کی مدد فرمائی۔ ان مقبولین کا واسطہ، ان شہداء کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ان کی قربانیوں کا واسطہ میرے مولا ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے جذبے کا واسطہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرما۔ رب کریم، ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ ان کے مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ میرے مولا، جو یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو بعد میں مدنی چینل کے ناظرین ہاتھ اٹھائے ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں، میرے مولا سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میرے مولا، ہمارا مدینے کا سفر ہے، با ادب، با ذوق، با شوق اور مقبول حاضری عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم، مدینہ پاک کا ادب عطا فرما اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، میرے کریم مولا، اصحاب بدر کا واسطہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی نیک دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام آرزویں پوری فرما۔ جو مشکلیں، جو پریشانیاں، جو دکھ درد، جو غم ہیں، جو کام اٹکے ہوئے ہیں، اصحاب بدر کا واسطہ ہمارے سارے اٹکے کام جو ہمارے حق میں بہتر ہیں، میرے مولا آسان فرما دے، مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر، یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اے اللہ، اصحاب بدر کا واسطہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ میرے مولا، جو ہم مانگ سکے ہمیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے 11 بج چکے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں بیر روحا پر۔ یہ وہ جگہ ہے جو ہم نے پہلے بھی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائی ہے، وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور اس سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام کا اس کنویں سے گزر ہوا۔ اس کا پانی بڑا ہی پیارا، بلکہ اب تو دنیا بھر میں اس پانی کی ایک اور شہرت کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پانی سے گردے کے جو مریض ہیں، جو ڈائلسس پہ ہوتے ہیں، الحمدللہ انہیں شفا ملنا شروع ہوئی ہے۔ اب ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، بزرگ ہیں، علامہ شاہ طراب اللہ قادری صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے، آپ ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا، اور اب اس کی برکت سے وہ روح صحت ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت سارے عاشقان رسول، بالخصوص جو ڈائلسس کے مریض ہیں، وہ پانی لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ برکت ہے جو دنیا بھر میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کنویں کی، اس مقام کی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے قافلے کے اسلام بھائی بھی رات کو اس وقت کچھ پانی بھر رہے ہیں اپنے ساتھ برکت کے لیے لے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مبارک مقام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کنویں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کنواں جو ہے یہاں موجود ہے، اور ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا پانی جو ہے وہ استعمال فرمایا، اور دیگر انبیاء کا بھی یہاں گزر ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہاں تشریف لائے، اور یہ کنواں جو ہے، میری آواز جو ہے گونج رہی ہے کیونکہ کافی گہرا کنواں ہے ماشاءاللہ۔ چلے اس کو بھی اپنے ایمان پر گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بیر روحا تم گواہ ہو جاؤ، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، عطاری ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اس کے اندر پانی اور ایڈ کر کے ملا سکتے ہیں؟ ہاں ملا تو سکتے ہیں، لیکن اوریجنل ہے، اور ملائیں گی تو انشاءاللہ یہ برکت والا پانی ہے، اس کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ کوشش کریں کہ اوریجنل ہی زیادہ لے جائیں، اور ظاہر ہے کہ اتنا سارا تو استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر پلاتے رہیں اس میں۔ اس کے پینے کی برکت سے کیا فائدہ یعنی کہ دیکھیں، ویسے تو ہر وہ جگہ، ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے وہ برکت والی ہے۔ اس کنویں کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ پیارے آقا نے اسے استعمال فرمایا۔ ایک روایت یہ کہ 70 انبیاء علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا۔ اچھا، جب میں نے یہ سنا تھا نا کہ 70 انبیاء کا گزر ہوا، تو غور کرتا تھا کہ 70 انبیاء کا کیسے گزر ہوا ہوگا، مگر جب ملک جارڈن جانا ہوا اور پھر دیگر عرب ممالک میں جانا ہوا تو پتہ چلا کہ بلد الانبیاء، انبیاء کی سرزمین جو تھی نا، وہ شام، جو اب جارڈن بن گیا، اردن، اور پھر مصر، اور پھر اس کے بعد آپ عراق اور جو وہاں کے ممالک ہیں، تو وہ تمام ممالک والے جب بھی مدینہ منورہ آتے تو پہلے، یعنی وہ عرب یعنی مکہ آنا ہوتا تو پہلے ان کا آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو پہلے مدینہ پاک آتا ہے، پھر مدینہ شریف سے جب وہ مکہ شریف جاتے تو یہی راستہ استعمال کرتے تھے کعبے کی طرف جب جاتے۔ تو اب کعبے شریف تک جاتے جاتے ان کو راستے میں یہ عرب کا دستور ہے کہ جب اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے جاتے تو جہاں پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ضرور ہوتا، تو یہ کنواں موجود تھا، تو یہ سارے انبیاء اپنے قافلوں کے ساتھ جب بھی گزرتے تو یہاں پڑاؤ ڈالتے، اور یہاں برکتیں اس کنویں کو ملتی رہیں۔ اپنے نبی پاک بھی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، اور اس وادی کو بہت ساری اور برکتیں بھی حاصل ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا نے اس کنویں میں کلی بھی فرمائی ہے، تو ماشاءاللہ بابرکت پانی ہے، اور اب کئی مریضوں کو شفا ہو رہی ہے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے۔ پچھلے دنوں میں جب مدینہ منورہ بائی ایئر آیا تھا تو اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ جو ہے وہ پورا ظاہر ہوتا ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قرب قیامت سے پہلے کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی آگ لگے گی جس سے لوگ بصرہ کے محلات کو دیکھ لیں گے، اور وہ آگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگی۔ تو وہ مدینہ کے اطراف میں لگی، اور ایسی آگ تھی، بتانے والے بتاتے ہیں، کتابوں میں یہ لکھا، بصرہ مکہ ایک پاک کے پاس، وہ بصرہ نہیں، بصرہ مکہ پاک کے پاس ایک جگہ ہے، یعنی یہاں سے لوگوں نے وہ دیکھ لیا، اتنی بڑی آگ تھی، اور وہاں کے لوگوں نے اس آگ کے شعلے دیکھے تھے، اور اس آگ کو ہم نے خود جا کے پھر وہ جگہ بھی دیکھی ہے، مدنی چینل کے لیے تھوڑی وہ جگہ ریکارڈ بھی کی ہے، کہ پورے پورے پہاڑ جلے ہوئے ہیں کالے، اور ان پہاڑوں کے پتھر کو آپ اٹھائیں، اتنا بڑا پتھر جو ایک انگلی سے اٹھ جائے گا، یعنی اندر سے اس پتھر میں وزن ہی نہیں ہے، بھربھرا، یعنی لکڑی جلتے تو دیکھا ہے لوگوں نے، پتھر کیسے جلے تھے، اور اتنی بڑی آگ تھی۔ تو ہم اس علاقے میں جب بائی روڈ گئے نا، تو ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو آدھا مدینہ پاک میں تھا، آدھا مدینے سے باہر ہے، مدینہ پاک سے باہر جو آدھا پہاڑ ہے وہ سارا جل گیا، اور مدینہ پاک کے اندر جو حصہ ہے وہ نہ جلا، یعنی مدینہ منورہ میں وہ آگ داخل نہ ہوئی۔ ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی۔ پھر اس کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے ہم گئے گاڑی میں، تو ایک پورا ایریا جو ہے نا وہ کالا تھا، یعنی میں یہ سوچتا رہا کہ ایک پہاڑ کالا ہے، باقی کیوں نہیں آگ بڑی تھی۔ تو پیچھے گئے تو انہوں نے زمین بنا دی ہے، یعنی پہاڑ کاٹ دیے ہیں، لیکن وہ زمین بھی اب بھی کالی ہے۔ اچھا، اس وقت ہمیں ظاہر 1-2 کلومیٹر کا ایریا نظر آیا۔ میں پچھلی بار جب مدینہ منورہ بائی ایئر آیا تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے 5-6 منٹ پہلے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جو کبھی مدینہ منورہ بائی ایئر آئے تو آپ دیکھیے گا کہ مدینہ منورہ آنے سے 5-6 منٹ پہلے پوری زمین بلیک ہو جائے گی، یعنی وہ اتنا بڑا ایریا ہے جو پورا کالا ہے، اور وہ ختم ہوگا اور مدینہ منورہ کی حدود شروع ہوگی۔ میں جہاز سے اپنے آئی پیڈ پہ بنایا میں نے وہ منظر، تھوڑا بہت تو وہ ہے میرے پاس، کہ میں خود حیران ہو گیا کہ یہ کتنی بڑی آگ تھی۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد بھی یہ علاقہ پورا سیاہ ہے، اور جیسے ہی یہ بلیک ایریا ختم ہوگا مدینہ منورہ کی حدود شروع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ جو آگ ہے وہ ریت کو اور پتھروں کو نہیں جلاتی، مگر یہ وہ آگ تھی جس میں ریت اور پتھر بھی جلے تھے۔ مگر قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کہ یہ آگ مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو۔ اور یہ پورا علاقہ اچانک، یعنی جب جہاز سفر کرتا ہے نا عرب ملکوں میں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں، تو آپ کو نیچے یلو یلو نظر آئے گا، کیونکہ ریگستان ہی ریگستان ہے، لیکن وہ ایریا کیونکہ ایک تو جہاز بھی نیچے آ جاتا ہے اترنے سے پہلے، تو مدینہ منورہ آنے سے کچھ لمحات پہلے پوری زمین بلیک ہوگی، اور پھر اس کے فوراً بعد جو مدینہ منورہ شروع ہوگی۔ یہ وہ آگ ہے جس کی نشانی 1400-1300 سال ہو گئے ہوں گے، ابھی تک وہ نشانی وہ زمین بتاتی ہے کہ اتنی بڑی آگ لگی تھی، اور ریگستان میں درخت نہیں تھے جو آگ بڑھاتے، ٹھیک ہے نا، پتھروں پر پتھر لکڑی کی طرح جلے ہیں، اور یہ ایسی ایک آگ تھی۔ اس کی لگنے کی کوئی وجہ یہ نہیں، یہ پیار۔ اچھا، اب جو ڈرانے والی بات ہے، یا جس کو آپ کہیں کہ بڑی تعجب خیز بات ہے، کہ اس آگ کو قرب قیامت کی نشانی فرمایا گیا، یعنی اس دور سے ہی قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہے۔ یہ پورا ایک پروسیجر ہے جو اب حضرت امام مہدی کی آمد تک ہوگا، جو وہ آگ اسی وقت لگ گئی تھی۔ اور جس طرح کا میں نے پہاڑ دیکھا ہے نا، میں نہیں سمجھتا تاریخ میں کبھی ایسی آگ لگی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جل کے راگ، یعنی اس پہاڑ کو آپ ایک کدال مارے تو ٹوٹ جائے گا، ایسا پہاڑ ہے، پورا جل گیا۔ یعنی ہم نے پتھر اٹھا کر دکھایا ناظرین کو، اتنا بڑا پتھر دیکھے میں نے 2 انگلیوں سے اٹھایا ہوا ہے۔ پتھر میرے ہاتھ میں موجود ہے جس میں بالکل وزن ہی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1-2 انگلیوں سے اٹھانے والا پتھر کا سائز نہیں ہے، لیکن بالکل اندر سے یہ کھوکھلا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا پتھر ہے، اور یہ 1-2 انگلیوں سے اٹھ جاتا ہے۔ پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ بالکل وزن ہی نہیں ہے ان پتھروں میں، اللہ کی شان ہے۔ اور ایسا ہی یہ پورا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو اب توڑا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے کہ یہ کیسا قدرت کا نظارہ ہے کہ بالکل ختم ہو گیا۔ پہاڑ جلا کیسے، پتھر جلتے ہوئے ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن یہی میرے آقا کی پیشن گوئی، اور یہ آگ یہاں پر ظاہر ہوئی۔ جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ۔ سردیوں کی ایک اور خاص بات یہ ہے، ہر فروٹ کا جوس بناتے ہیں، امرود ڈال کے جوس بنا دیں گے، لیمون نانا۔ اب یہ جو اس کو ہم اپنی زبان میں سردا کہتے ہیں، ہم لوگ تو میمنی میں تریا کہتے ہیں، کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ گرما، سردا کیا کہتے ہو؟ نیچے پڑا ہوا یہ کیا ہے؟ گرما کہتے ہو نا آپ لوگ؟ ہاں نہیں پیلا ہو نہیں ادھر والا، خربوزہ، ہاں خربوزے کا جوس، اور اتنا شاندار جوس ہوتا ہے یہ۔ اور میں نے یہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ایک بار پیا تھا، پاکستان میں ہی پاپا نے بنایا تھا، مطلب بنوایا تھا۔ یہ
ایسیڈیٹی کے لیے، ٹھنڈک کے لیے آؤٹ کلاس چیز ہے. اور اس کا دیکھیں، اس کا بھی جوس، یہاں ادرک کا جوس بھی ہوتا ہے. یعنی آپ گلے وغیرہ ناتخواں جو ہو نا، یہ بلکہ بنا دے گا شاید، پتہ نہیں یہ تو نہیں، کسی فریش جوس والے کی دکان پہ جائیں، اس کو کہیں لیمون مع زنجبیل، لیمبو اور ادرک کا جوس بنا دے گا، اور گلا آپ کا مدینہ مدینہ. مجھے ایک بار پلایا تھا عربی نے، کہا یہ پیو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ادرک بھی ڈال دیتے ہیں، پتہ کیا کیا جوس، لیکن فریش، ساری فائدے مند چیزیں. لیمبو کا جوس ہوگا چھلکے سمیت. نہیں آپ پینا نا، آپ بھول جاؤ گے سارا جوس. یعنی ایک تو اوریجنل صحت کے لیے فائدے مند، اور دوسرا لذت بھی بہت شاندار. امرود آپ جوس پیو، آپ کو لگے کتنے امرود کھا لیے میں نے، طاقت الگ آئے گی نا آپ کے اندر. اتنے سارے امرود کے آپ کے اندر اگر آ جائے تو ہاضمہ، جو بھی امرود کے فوائد ہیں وہ ملیں گے آپ کو. اوریجنل اورنج. اچھا پپیتے کا جوس، پپیتے کا جوس سوچا ہے کبھی پاکستان میں؟ اتنا زبردست جوس ہوتا ہے پپیتے کا. جس ملک میں جائیں کم از کم اس ملک کی سوغات بھی نہیں چاہیے. اب یہاں آ کر بریانی ڈھونڈتے ہیں، یہاں تھوڑے سے عربی کھانے بھی کھا لو بجائے. ایک واقعہ ہوا ہمارے قافلے کے ساتھ سید الشہداء پر، اور وہ اسلامی بھائی تھے کھارا در کے. ہم سید الشہداء پر حاضری دینے گئے، رات کا ٹائم تھا. وہ اسلامی بھائی جو ہے نا، وہ کہا ہم نہیں آئیں گے. ہم حاضری دے کے پیدل گئے تھے، پیدل آنا تھا، ہم آگے واپس. انہوں نے کہا آپ جائیں، ہم احد شریف جائیں گے. رات 2-3 بجے کا ٹائم تھا. وہ احد شریف چلے گئے. احد شریف جا کے انہوں نے غسل تراب کیا، اور وہاں لوٹیں لگائیں اور نعت خوانی کی. اب رات 3-3:30 بج گئے. اب احد شریف پہ رات 3-3:30 میں گاڑی کہاں سے ملے؟ اب بولے ہم واپس آ کے روڈ پہ کھڑے ہو گئے. اب روڈ پہ ہماری حالت ایسی، کپڑے سارے مٹی مٹی، ہمیں بٹھائے کون؟ تھوڑی دیر ہوئی، ایک زبردست گاڑی والا آ کے رکا اور آ کر کہتا ہے بیٹھے، میں آپ کو حرم شریف چھوڑ دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ایسے کپڑے، اس نے نہ کوئی کرائے کی بات کی، بٹھا دیا. جب ہم آنے لگے راستے میں تو کہتا ہے آپ سب کی حاضری مقبول ہو گئی ہے. تو کہا یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی اردو اسپیکنگ تھے. کہا بات یہ کہ میں سویا ہوا تھا گھر پہ، اور مجھے خواب میں کوئی بزرگ آئے، بڑے نورانی چہرے والے، کہ ابھی ابھی سید الشہداء پہنچو، وہاں کچھ عاشقان رسول موجود ہیں، ان کو حرم شریف پہنچاؤ. بولا میں گھر سے اٹھ کر آیا ہوں اور آپ لوگوں کو لے کر واپس آ رہا ہوں. یہ حج کا قافلہ تھا ہمارا. اس حج کے قافلے میں اسلامی بھائی تھے، اور حج کے دنوں میں 3-3:30 بجے کوئی نہیں ہوتا. رمضان میں تو پھر بھی رونق ہوتی ہے، حج کے دنوں کی بات ہے یہ. اور وہ بڑے خوشی خوشی کمرے میں آئے نا، کمال ہو گیا، کرم ہو گیا. میں کیا ہوا بھی سناؤ صحیح. اب سارے قافلے والے افسوس کر رہے ہیں یار ہم نہیں رکے وہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ کر. ہم تو اس باقاعدہ اس بندے نے بولا ہمیں گیٹ تک چھوڑ کے گیا. چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہجرت کے سفر کا ہمارا بریک ہے. یہاں پر ناشتہ کر رہے ہیں. جب بھی مدینہ منورہ آئیں، عرب شریف آئیں، ایک چائے، بڑی چائے تو دیکھیں دودھ والی ہم اپنے وطن میں پیتے ہیں. یہاں چائے نعنا کہتے ہیں پودینے کو، اور دنیا کا بہترین پودینہ مدینہ منورہ میں ہوتا ہے. اس کی خوشبو، یہ منٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو منٹ کے چوئنگم ہوتے ہیں، منٹ آئس کریم، منٹ کی ٹافیز ہوتی ہیں، بیسیکلی منٹ کہتے ہیں پودینے کو. اور اتنی شاندار خوشبو ہے، میں آپ کو سکھا تو نہیں سکتا، لیکن آئیے ذرا دیکھیں. یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ پورا جو ہے نعنا ہے مدینہ، اور دنیا کا بہترین پودینہ. یہ صرف کیا کرے، ایک پتی ڈالے گرم پانی میں اور نعنا ڈال لیں، اور پھر آپ دیکھیں اس کی کیا خوشبو. واہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کو کمرے میں بندہ رکھ لے، پورا کمرہ مہک جائے. ٹی بیگ استعمال کرتے ہوئے ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے. ہم ٹی بیگ نکال کے پھینک دیتے ہیں، لیکن اس ٹی بیگ کے اندر بھی چائے ہوتی ہے. تو پہلے اس چائے کو اچھی طرح نچوڑ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ ٹی بیگ اس کو نکال لیں. یہ نعنا مدینہ ہے ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت ایک اور بڑی پیاری احتیاط کرتے ہیں. ٹی بیگ نکالنے کے بعد جو ہے اندر جو ہے وہ دودھ اور چینی ملاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر ٹی بیگ اندر ہوگا اور چینی بھی ہوگی اور دودھ بھی ہوگا، تو جب ٹی بیگ باہر نکالیں گے تو چینی اور دودھ کے کچھ اجزاء بھی اس میں باہر نکل جائیں گے. تو پہلے اچھی طرح ٹی بیگ جتنا آپ نے یوز کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد دودھ اور چینی ڈالیں. یہ امیر علیہ سنت کی شاندار احتیاط ہے. سبحان اللہ.